بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ جہنم اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس عبادت سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے نفسانی اور شیطانی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ کفر ما قبلہ، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو اس کے گزشتہ تمام معاصی کا کفارہ ہو جائے گا۔ روزے سے تندرستی میں اضافہ۔ روزے سے جہاں روحانی فائدے ہیں وہیں جسمانی صحت کا بھی اہم سبب روزہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا، جہاد کرو مال غنیمت حاصل کرو گے، روزہ رکھو صحت مند رہو گے، سفر کرو دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جسم اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے جس سے انسان ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح مال و دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصیام نصف الصبر وعلی کل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، کہ روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب روزے کے چند اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل یعنی عقل مند آدمی، بالغ مسلمان اور غیر معذور جو بیمار نہ ہو ایسے شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے؟ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ مریض، مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت، اور ایسے ہی تیمار دار یعنی بیمار پرسی کرنے والا، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے بیمار کا نقصان ہوتا ہو، نہایت کمزور، بھوک پیاس سے مجبور مجاہد فی سبیل اللہ، جبکہ اس کے روزے سے جہاد میں نقصان ہوتا ہو، اور ایسے ہی جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخص کے لیے ان اعذار کی بنا پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ جب ان لوگوں کا عذر ختم ہو جائے گا تو وہ روزے کی قضا کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہیں ہے اور بعد میں بھی وہ تندرست نہیں ہو سکتا
تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دے دیا کرے۔ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا، رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ نصف النہار سے پہلے پہلے فرض اور نفل روزے کی نیت، نصف النہار شرعی یعنی صبح صادق جب سے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی افطار کے وقت کا بالکل درمیانی وقت جو ہے یہ نصف النہار کہلاتا ہے۔ سحری کا وقت جہاں ختم ہوا وہاں سے لے کر افطار کے وقت تک جو پورا وقت ہے اس کا آدھا دن حساب کر لیں۔ اس سے پہلے پہلے تک اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر آدھا دن گزر جانے کے بعد نیت کیا تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اور وہ روزہ رکھے بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ نیت کے لیے زبان سے الفاظ کا بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض دل سے ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ حتیٰ کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی روزے کے ارادے سے جس بندے نے سحری کھا لیا وہ سحری ہی روزے کی نیت ہے۔ روزے کے ابتدائی وقت یعنی صبح صادق سے روزے کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، اگرچہ روزے کی نیت اس سے پہلے ہی کر چکا ہو۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا سنت ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر یعنی تاخیر کر کے سحری کھانا مستحب ہے، مگر اتنا بھی تاخیر نہیں کرنا کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بلا سحری روزہ رکھنا، سحری کھانا اگرچہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔